बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NM TV के साथ नुसरत मिर्ज़ा आपके सामने पेश खिदमत है। मैं आज जो है अपनी जो वीडियो आपके सामने खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि भारत के 3 सूबों में जो पहिया जाम हड़ताल हो रही है वो अपना रंग जमा रही है और भारत को संगीन सूरत हाल का सामना है। इस सूरत हाल के बावजूद कि भारत पर चीन का बड़ा सख्त दबाव है, लेकिन वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए उनका उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो इस वक्त यूएई के और सऊदी अरब के दौरे पर है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि यूएई और सऊदी अरब जो है ऐसे मुल्क के ऊपर अपना पांसा लगा रहे हैं, अपना दाव लगा रहे हैं जो कि एक इंतहाई मुसीबत में है और जिसके मुल्क के अंदर इस कदर बेचैनी है और इस कदर मैंने तसादुम की सूरत हाल है, उसमें वो क्या इनकी मदद कर सकता है। अब भारतीय किसानों की तहरीक को आज 15 रोज हो गए हैं जिसने इंडिया को मफलूज करके रखा हुआ है। जिन सूबा जात में पहिया जाम किया गया है इनमें मशरकी पंजाब, हरियाणा और यूपी शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय किसान ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं। असल में बात ये है कि एक बिल पास किया है भारतीय मोदी हुकूमत ने। वो ये बिल पास ये किया है कि भारतीय किसान जो सदियों से मंडियों में जाकर अपना अपनी जो खेत खलियान का जो पैदावार थी वो जाकर बेचते थे, तो उसमें ये जरूर था कि वो वहां पर वो जो आड़ती था वो जरूर उसमें से थोड़ी बहुत गड़बड़ करता था, लेकिन वो गड़बड़ इतनी होती थी कि काबिल बर्दाश्त थी और सदियों से निजाम चला रहा था। अब इसने ये कहा कि नहीं साहब, अब ये आड़ती ये काम नहीं करेगा, बल्कि ये मल्टी नेशनल कंपनियां जो हैं जो कि जिसमें अंबानी हैं और रिलायंस हैं, ये कंपनियां जाकर खुद किसानों के खेतों पे जाएंगी और वहां से उनका सामान खरीदेंगी मनमानी कीमत पर। अब इसके माने ये हुए हैं कि अगर वहां से जो कीमत में मिल रहा है आपको पहले 50% की गड़बड़ होती थी या उनको 50% का कीमत मिलती थी, तो अब वो है 1/4 मिलेगी। तो ये सूरत हाल ऐसी संगीन है जिसकी वजह से किसान वहाँ का मुस्तरिब है और सारे उसमें ज्यादातर मशरकी पंजाब है। मशरकी पंजाब का जो इलाका है वो कम से कम 65% जो है वो गेहूं पैदा करता है और अनाज पैदा करता है और पूरे इंडिया को सप्लाई करता है। अब इस पर जो है 14 दिनों के बाद में एक मुज़ाकरात 9 दिसंबर को हुए हैं इनके दरमियान में, और वो मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं और 9 दिसंबर 2020 को। अब सूरत हाल ये है इसके बाद में, और ये जो हुकूमत का जो कानून पास किया है, ये हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये एक डेमोक्रेसी की मौत है और ये एक किस्म सा खालिस्तान और जो ये जितने भी मज़ाहिब हैं उनकी भी मौत है। मुसलमानों की और सिखों की, ईसाइयों की और दलितों की मौत का ये सवाल है। मुख्तलिफ तरीके से ये आ रहा है मोदी और मुख्तलिफ तरीकों से कानून पास कर रहा है और उसको चेक करने वाला कोई नहीं। पहली दफा ये हुआ है कि ये इन सिखों ने या इन किसानों ने, ये हरियाणा के किसान तो सिख नहीं है ना, तो वो तो उनके आदमी भी उसमें शामिल हैं, तो उन्होंने इस वक्त इनको एक बहुत बड़ा मुजाहरा शुरू किया और पहली दफा इनको मोदी साहब को अपने उसमें लाए हैं मुजाहरे के अंदर, और बहुत बड़ा मुजाहरा इन्होंने तरतीब दिया है। तो अब जो ये सूरत हाल है उनका ये कहना है कि अगर ये बात होगी तो वो अपनी मर्जी के हमें कीमत देंगे और अगर नहीं देंगे तो फिर हमें छोटे किसान तो ये अक्सर मर जाएंगे। और फिर इसमें ये सबसे बड़ा खराबी ये है कि न तो वो अदालत उज़्मा में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, न सुप्रीम कोर्ट में उनके फैसले के खिलाफ जा सकते हैं। तो अब इस वक्त ये कोशिश ये कर रही है कि वो इस तहरीक को दबाने के लिए भारतीय हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इनको पाकिस्तान के एजेंट बनाएं, खालिस्तान का इल्जाम लगाएं। लेकिन ये है कि यार वो लोग कहते हैं कि भाई हम तो किसान हैं, हम तो अपनी तहरीक चला रहे हैं, लेकिन ये बात भी जरूर है कि खालिस्तान का वहाँ पर नारे भी लग रहे हैं, उनके तराने भी गाए जा रहे हैं और उसमें बहुत कुछ हो रहा है। इंडिया की तकरीबन 20 सियासी पार्टियां जो हैं जिसको कांग्रेस लीड कर रही है वो इसकी हिमायत करती है और उसमें राहुल गांधी पेश हैं, और इसमें कांग्रेस के राहुल गांधी न सिर्फ पेश बल्कि रहनुमाई भी कर रहे हैं और वो भारतीय सदर से मिल चुके हैं।
جب اپوزیشن پارٹیوں نے جو اور اپوزیشن پارٹی کے کیس کو انہوں نے بھارتی صدر کو اپنا اس کا کیس پیش کیا، لیکن اس کی بات سننے کو وہ تیار نہیں ہے. اور اب تک جو ہے 5 کسان سردی اور دباؤ کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں. یوں اس تحریک نے قربانی دے دی ہے، اور اس تحریک کے اندر خون دینے سے اس کو جلا بخشی ہے. کسان پیدل بھی ہیں، ٹریکٹروں پر بھی ہیں، ٹرالوں پر بھی ہیں، اور دہلی کی سرحد کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. اور مسلمان جو ہے اس تحریک کے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. مسلم فیڈریشن آف پنجاب کے سربراہ معین فاروقی ایڈوکیٹ ہیں، اور یہ مسلسل 24 گھنٹے کھانے کا ان کا بندوبست کر رہے ہیں. 14 دسمبر انہوں نے اس کا اعلان انہوں نے کیا ہے کہ 14 دسمبر 2020 کو یہ تحریک دہلی پر دعویٰ بولے گی، جو کہ پیر کا دن ہوگا، آئندہ پیر کو. اب اس سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ دہلی میں دبانے کی انڈیا پہ کوشش کر رہا ہے اور ان کو تقسیم کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں، رام لیلا گراؤنڈ ہے، ایک بہت بڑا گراؤنڈ، وہاں پر انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہاں پر یہ لوگ جو ہے کسان احتجاج کریں، لیکن وہاں پر بڑا زبردست شیلنگ کی گئی اور آنسو گیس پھینکے گئے، تو وہ پھر اس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اور دہلی کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کیجریوال، اس کو نظر بند کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے جواب میں بھارتی رہنما گیندر یادو کے مطابق اس احتجاج کو وہ پورے ہندوستان میں پھیلانے جا رہے ہیں. بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیش نکھٹ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اپنے موقف پر قائم رہتی ہے تو کسان بھی اپنے مطالبات کو منظور ہونے تک احتجاج کرتے رہیں گے. 6 ماہ کا وہ لوگ اپنا بندوبست کر کے آئے ہیں. اب جو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے صرف یہ کیا ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ کم سے کم 30 کے قریب 2-3 درجن کے قریب کسان جو لوگ ہوتے تھے وہ شریک ہوتے تھے ان کی مذاکرات میں، ہندوستان کے جو حکومت کے ساتھ میں جو مذاکرات ہوتے تھے. لیکن اب صرف انہوں نے 9 دسمبر کو 14 کسانوں کو بلایا. اس طرح سے انہوں نے تمیز پیدا کرنے کی کوشش کی اور تقسیم کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال کسان یکجا ہیں اور وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ تقسیم ہونے کو تیار ہے، نہ ٹوٹنے کو تیار ہے، نہ ہٹنے کو تیار ہے. اب جو مودی جو اپنے آپ کو ایک آنی مرد کہتے ہیں اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیونکہ انہوں نے 370 کر دیا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ کر دیا، 35 ختم کر دیا، انہوں نے ان کو شریعت کا بل پاس کر دیا، تو مسلمانوں کے بعد اب وہ سکھوں پر آ کر اڑے ہیں اور کسان کے نام پر اڑے ہیں، تو آ کر ان کے اوپر حملہ کیا ہے. تو اب اس کے بعد میں انہوں نے یہ مسلمانوں، کیونکہ مسلمان تو متحد نہیں تھے، لیکن سکھ تو اور پنجاب میں یکجا بھی ہیں اور متحد بھی ہیں اور لڑاکا بھی ہیں. مسلمانوں نے وہ جرت پیدا نہیں کی جو کہ مسلمانوں کو خاصا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ آج مشکل کا شکار ہیں. تو اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ مرد آہن ہیں تو وہ کیا کریں گے. لیکن بیسیکلی وہ ایک ذہنی مریض ہیں اور انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہندو راج قائم کر کے رہیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اب ان کے پاس 2 ماڈل ہیں. اگر وہ اس کو دبانا چاہتے ہیں تو مارگریٹ تھیچر جو تھی برطانیہ کی وزیر اعظم، وہ طریقہ استعمال کریں. وہ بھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو آئینی خاتون کا ان کو خطاب ملا تھا، اس لیے ملا تھا کہ انہوں نے مزدور یونین کے اثر کو ختم کر دیا تھا، اور مزدور یونین نے جو بہت مظاہرے کیے تھے، بہت سختیاں کی تھی، بہت پریشانیاں جھیلی تھی، لیکن اس کے باوجود لیبر پارٹی بھی موجود تھی جو کہ ان کی حمایت کر رہی تھی لیبر یونین کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے لیبر یونین کی ناک پر نکیل ڈالی اور کامیاب ہو گئی اور برطانیہ کی ترقی کی راہ ہموار ہو گئی. یہ قومی فیصلہ تھا. لیکن جو مودی کا مقصد ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ترقی دینا ہے، سرکاری حمایت کو بڑھانا ہے اور ہندوتوا کو آگے بڑھانا ہے. تو اس لیے یہاں مودی کامیاب ہوتے ہوئے بدائی نظر نہیں آتے، اگرچہ وہ بہت خون خرابہ کریں اور وہ اپنے جو کچھ بھی چڑھ دوڑے فوج کے ساتھ، تو یہ الگ بات ہے. جبکہ دوسرا ماڈل جو ہے وہ دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کا ہے کہ جب انہوں نے تحریک شروع کی تھی تو اس وقت منموہن سنگھ صاحب جو تھے وہ اس تحریک کے سامنے سرنگو ہو گئے تھے، اور نتیجے کے طور پر وہ یہ تحریک کامیاب ہو گئی تھی، کیجریوال وزیر اعلیٰ ہو گئے تھے. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو منموہن سنگھ کے کمزور تھے، نرم خو تھے، صلحجو تھے، اس لیے وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے. جبکہ مودی سخت گیر ہیں، ان کے عزائم میں ہندوتوا کے عروج کا اصول شامل ہے، اس لیے وہ سختی سے نمٹنے کی کوشش کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کر پائیں گے یا نہیں، یہ دوسری بات ہے.
اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کامیابی میں رکاوٹ جو آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کسانوں کی تحریک کی حمایت کو عالمی حمایت حاصل ہو رہی ہے. کینیڈا کے وزیر جسٹن ٹروڈو کھل کر سامنے آ گئے ہیں. برطانیہ کئی ممبران پارلیمان سکھوں کی حمایت میں تلے ہوئے ہیں. آسٹریلیا کئی پارلیمان لیڈر ان کی حمایت کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی اس پہ بول پڑے ہیں. اب بھارت کے پاس یہ ہتھیار ہے کہ اس کو کیسے دبائیں. بھارت یہ کہتا ہے کہ ایک طریقہ اس کے پاس یہ ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے خالصتان کی موومنٹ ہے, اور وہ اس طور پہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہاں پر کیونکہ وہ مزاروں کے اندر خالصتان کی موومنٹ کا وہ نعرے لگ رہے ہیں, تو یہ کام حکومت خود بھی کرا سکتی ہے. کیونکہ ہم نے جب ہم تحریک کرتے تھے تو ہمارے حکمرانوں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے جو ہے تشدد پہ ہم آمادہ کیا جاتا تھا. خود ان کے آدمی بھیج کر ہمارے پروگراموں کو خراب کرتے تھے. وہ پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے ہے. اب بھارت میں کسی کو بھی ذرا سی تکلیف ہو تو وہ پاکستان پہ الزام لگا دیتا ہے اور پوری قوم کو متحد کر دیتا ہے. یہ بات منموہن سنگھ نے صدر امریکہ بارک اوباما کو بتائی تھی, اور بارک اوباما نے اس کو اپنی کتاب میں تحریر بھی کیا ہے. وہ پاکستان پہ حملے کی سوچ رہے ہیں, اور 10 دسمبر کو پر انہوں نے کچھ چھیڑ چھاڑ بھی کی ہے. 10 دسمبر 2020 کو, جس کے نتیجے میں آج کے دن یعنی جس کے نتیجے میں پاکستان کی مسلح افواج ہائی الرٹ ہے, اور چین کی بری اور بحری اور فضائی افواج پاکستان مشق کرنے کے لیے آ گئی ہے. اس کے لیے اسلحہ اور ساز و سامان بھی پاکستان آ رہا ہے. تو یہ بات امکان میں نے خارج امکان نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے کہ جنگ شروع کر دے اور اس سارے معاملے کو خالصتان کی موومنٹ کو دبا دے. لیکن ایسی صورت میں جب وہ یہ کوشش کرے گا تو اندر سے جو بغاوت ہوگی وہ انڈیا کو کمزور کر دے گی اور لڑائی کے قابل نہیں رہنے دے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت کا یہ جو معاملہ ہے, بھارت کا جو ہندوتوا کا معاملہ ہے, وہ کامیاب ہوتا ہوا کسی صورت نظر نہیں آتا ہے. اس لیے کہ ہندو کبھی یکجا نہیں ہوئے ہیں تاریخ کے اندر, اور کبھی ہو بھی نہیں سکیں گے, اس لیے کہ خود ان کے اندر بہت سی ذاتیں ہیں. اس وقت صرف ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے جو ریلائنس ہے, امبانی ہے, یہ لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اور سکھوں کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو ان کو تباہ کریں, جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کی ریلائنس کی اور امبانی کی جو اشیاء یہ لوگ بناتے ہیں وہ نہیں خریدیں گے. تو اس میں ان کا اگر بائیکاٹ وہ کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں پر جو انسانیت جو اس وقت خطرے میں ہے ہندوستان میں, تو ہندوستان کے سکھوں کو اور مسلمانوں کو اور جو وہاں پر عیسائی ہیں اور دوسرے چھوٹی ذات کے ہندو, ان کو کامیابی نصیب ہو. ہم ان کے لیے دعا کو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ مودی کو کچھ سمجھ آئے گی اور علاقے کے اندر جو ہے پاکستان پر جو حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے وہ اس سے بھی وہ بعد آئے گا. اس کے بعد ناظرین کرام اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.